آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ بھارت اور چین نے مختلف باہمی سمجھوتوں کے مطابق سرحدی علاقوں کی صورتحال پرامن طریقے سے حل کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مختلف ریاستیں مذہبی مقامات، شاپنگ مالز، ریستوراں اور ہوٹلز کل سے کھولنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اتر پردیش میں کل مذہبی مقامات اضافی بندشوں کے ساتھ کھولے جائیں گے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر 48.36% تک پہنچ گئی ہے، اور بھارتی بحریہ کا بحری جہاز INS جلشوا مالدیپ میں پھنسے ہوئے 700 بھارتی شہریوں کو لے کر آج صبح ٹیوٹی کورین پہنچ گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور چین نے مختلف باہمی سمجھوتوں کے مطابق سرحدی علاقوں کی صورتحال پرامن طریقے سے حل کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ باہمی اتفاق رائے میں کہا گیا ہے کہ دو طرفہ تعلقات کے مجموعی فروغ کے لیے بھارت چین سرحدی خطے میں امن و استحکام ضروری ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ لیہ کے کور کمانڈر اور چین کے کمانڈر کے درمیان میٹنگ کل خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئی۔ دونوں فریقوں نے اس بات کا نوٹس لیا کہ اس سال یہ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کے قیام کو 70 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور اس بات سے اتفاق کیا کہ جلد حل نکالے جانے سے تعلقات مزید فروغ پا سکیں گے۔ بھارتی بحریہ کا بحری جہاز INS جلشوا مالدیپ میں پھنسے ہوئے 700 بھارتی شہریوں کو لے کر آج صبح تمل ناڈو میں ٹیوٹی کورین بندرگاہ پہنچا۔ سمندر سیتو مشن کے تحت اس بحری جہاز کے ذریعے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کا یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ مالے میں بھارتی ہائی کمیشن نے مالدیپ کے حکام کے اشتراک سے واپسی کے اس عمل میں معاونت کی۔ پچھلے مہینے INS جلشوا تقریباً 1,500 لوگوں کو کوچی واپس لانے کے لیے 2 بار مالے گیا تھا، جبکہ ایک اور بحری جہاز INS مگر ایک مرتبہ مالدیپ کی راجدھانی گیا تھا۔ مختلف ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کل سے مذہبی مقامات، مالز، ریستوراں، ہوٹلز اور دفاتر کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے ان مقامات کو کھولنے کے لیے 4 جون کو معیاری عملی ضابطے جاری کیے تھے۔ رہنما خطوط کے مطابق شاپنگ مالز، ریستوراں یا دفاتر جانے والے تمام عملے اور کارکنوں کو عمومی اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔ ان میں ایک دوسرے سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا اور چہرے کو ڈھکنا یا ماسک لگانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ کھانستے یا چھینکتے وقت پورے منہ اور ناک کو رومال یا کوہنی سے اچھی طرح ڈھکنا بھی ضروری ہے۔ سبھی ریستوراں سے کہا گیا ہے کہ وہ وہاں کھانا کھلانے کے بجائے کھانا لے جانے کی حوصلہ افزائی کریں۔ عملے کے سبھی اہلکاروں اور وہاں آنے والے لوگوں کے لیے ماسک لگانا لازمی ہوگا۔ ادھر مرکزی سرکار کے رہنما خطوط کی مناسبت سے اتر پردیش سرکار نے ریاست میں کل سے مذہبی مقامات، مالز، ہوٹلز اور ریستوراں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پوری ریاست میں ان اداروں اور مقامات کو کھولنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ سبھی مذہبی اور کاروباری مقامات کو مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ مقامی انتظامیہ تحفظ اور ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھنے کے انتظامات کو یقینی بنائے گی۔ مذہبی مقامات پر ایک ہی وقت میں صرف 5 لوگوں کو ہی اندر جانے کی اجازت ہوگی اور ماسک لگانا لازمی ہوگا۔ مندروں میں پرساد تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ادھر ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کووڈ-19 کے سلسلے کو توڑنے کی خاطر اور زیادہ چوکسی برتنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا مطلب بلا روک ٹوک آزادی نہیں ہے۔
رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے وارانسی ضلع میں کل مذہبی مقامات، ہوٹلز اور مالز نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنانے کے بعد ہی ایسا کیا جائے گا۔ ادھر مرکزی سرکار کی اجازت کے باوجود گوا میں گرجا گھر اور مسجدیں فی الحال دوبارہ نہیں کھولی جائیں گی۔ متعلقہ فرقوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ عبادت گاہیں دوبارہ کھولنے کے لیے حالات ابھی سازگار نہیں ہیں۔ کل گوا مسلم جماعت ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ انہوں نے سبھی مساجد کی منتظمہ کمیٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافے کے مد نظر 30 جون تک مسجدیں لوگوں کے لیے نہ کھولیں۔ ادھر چرچ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ کورونا وائرس صورتحال کے تناظر میں کئی گرجا گھر لوگوں کی سہولت کے لیے مذہبی رسومات کی لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر 48.36% تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا وائرس سے اب تک مجموعی طور پر 1,19,293 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5,220 افراد علاج کے بعد ٹھیک ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 9,971 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک مجموعی طور پر 2,46,628 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 287 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں اب تک 6,929 اموات ہو چکی ہیں۔ ملک میں ان کیسوں کی شرح اموات 2.80 ہے۔ ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کونسل نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 1,42,069 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح ملک میں اب تک 46,66,386 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ جموں کے گاندھی نگر میں واقع 200 بستروں والا میٹرنٹی اسپتال کورونا وائرس مریضوں کے علاج کے لیے تیار ہے۔ وہاں آج سے سبھی شعبے کام کرنے لگے ہیں۔ مرکزی انتظام والے علاقے کی سرکار نے تقریباً 2 مہینے پہلے مذکورہ اسپتال کو لیول 2 کووڈ اسپتال قرار دیا تھا۔ سکم میں کل کووڈ-19 کے 4 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ریاست میں اب تک 7 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ریاست کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے یہ جانکاری دی ہے۔ ہوٹل مینجمنٹ کی قومی کونسل کا مشترکہ داخلہ امتحان 2020 ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انسانی وسائل کے فروغ محکمے کے وزیر رمیش پوکھریال نشنک نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ موجودہ صورتحال اور کئی امیدواروں کی طرف سے درخواستیں موصول ہونے کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ نئی تاریخوں کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ اوپیک اور اتحادی ملکوں نے اگلے مہینے کے آخر تک تیل کی پیداوار 1 کروڑ بیرل یومیہ کم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کورونا وائرس کے تناظر میں تیل کی قیمتوں میں استحکام آنے کی امید میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور چین نے مختلف باہمی سمجھوتوں کے مطابق سرحدی علاقوں کی صورتحال پرامن طریقے سے حل کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مختلف ریاستیں مذہبی مقامات، شاپنگ مالز، ریستوراں اور ہوٹلز کل سے کھولنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اتر پردیش میں کل مذہبی مقامات اضافی بندشوں کے ساتھ کھولے جائیں گے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 48.36% ہو گئی ہے۔ اور بھارتی بحریہ کا بحری جہاز INS جلشوا مالدیپ میں پھنسے ہوئے 700 بھارتی شہریوں کو لے کر آج صبح ٹوٹیکورین پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔